اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم میٹنگ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں. میاں مسلم صاحب سے درخواست کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم. تمام دوسرے گزارش ہے کہ تشریف پڑھ لیں. میں اپنی طرف سے اپنے تمام ایگزیکٹو کی طرف سے تمام چیمبر ممبران کی طرف سے جناب آصف افتخار صاحب چیف کمشنر انلینڈ ریونیو جو ہماری جانی پہچانی شخصیت ہے ان کو چیمبر آف کامرس میں اور ان کی ٹیم کو ہم ویلکم کرتے ہیں. یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کا بزنس کمیونٹی کے ساتھ سب سے زیادہ لیجن رہتا ہے. کاروبار شروع کرنے سے پہلے جس ادارے سے واسطہ پڑتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, کاروبار تو بعد میں شروع ہوتا ہے. اور جتنا ہمارا ٹرسٹ لیول ان کے ساتھ بڑھے گا بزنس مین کے لیے, بزنس کمیونٹی کے لیے اتنی ہی زیادہ آسانیاں ہوں گی. جتنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے خلا پیدا ہوتا ہے اتنی ہی پرابلمس جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے بھی. اور ظاہری بات ہے کہ ایف پی آر کے اپنے ٹارگیٹس ہوتے ہیں, انہوں نے ریونیو کی کلیکشن کرنی ہوتی ہے, ان کی کچھ اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. لیکن ایز اے پریزیڈنٹ چیمبر میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم ریونیو کلیکشن میں ایف پی آر کا پورا ساتھ دیں, اور ایف پی آر سے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ جتنا زیادہ بزنس کمیونٹی کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے اتنا زیادہ کرے. جو ایک فیئر فیکٹر پایا جاتا ہے ایف پی آر کو لے کے, ہراسمنٹ کو لے کے, بزنس مین گھبرایا ہوتا ہے, ایک فرینڈشپ ماحول جو ہے وہ ہمیں آپس میں جو ہے وہ پیدا کرنا پڑے گا. اس کے لیے, اس کام کے لیے بہت ضرورت ہے کہ اس پہ کام کیا جائے, کیونکہ آج کل جو بزنس کے حالات چل رہے ہیں, بزنس مین کاسٹ آف پروڈکشن کی وجہ سے ملکی معیشت کے جو حالات چل رہے ہیں, چیزیں اس حساب سے نہیں سیل ہو رہی. انوائرمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو لے کے اور معاملات کو لے کے بزنس مین پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہے. میری چیف صاحب سے بھی ریکویسٹ ہوگی, ان کی ٹیم سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ محبت کا, پیار کا, احساس کا جذبہ رکھا جائے, اور انشاءاللہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ریونیو کلیکشن میں, کیونکہ بزنس جتنا اچھا چلے گا اتنی زیادہ ریونیو کلیکشن ہوگی. کسی کے ادارے کو بند کرنا, کوئی بندہ فیئر میں ہے, کوئی پریشر میں ہے, تو اس طرح سے وہ پروڈکٹیوٹی اپنے کاروبار کی نہیں کر سکتا. تو جتنا زیادہ بزنس مین جو ہے وہ نارمل حالات میں کاروبار کرے گا, اس کی پروڈکٹیوٹی اچھی ہوگی, اس کی انکم اتنی اچھی ہوگی, جتنی زیادہ انکم اچھی ہوگی آپ کا ریونیو بھی اتنا زیادہ اچھا ہوگا. میری چیف صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ایگزیکٹو ممبر سے اپنی گزارشات آپ بھی کر سکتے ہیں.
اور بہت مبارکباد نئی جو چیمبرس کے سارے ارکان منتخب ہو کے آئے ہیں، اور ہم بھی اس لحاظ سے بڑے مطمئن ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں فردر جو ہمارے معاملات ہیں ٹیکس کے حوالے سے چیمبر کے ساتھ اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ، خاص طور پہ گجرانوالہ کے اندر، حافظ آباد کے اندر، وزیر آباد کے اندر، وہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اچھے ماحول میں اور اچھے طریقے سے انشاءاللہ پائے زمین تک پہنچیں گے۔ جس طرح محترم پریزیڈنٹ صاحب نے ذکر کیا کہ ظاہر بات ہے بزنس کمیونٹی جو ہے اس وقت ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ٹیکس کے اندر بھی کہ حالات جو اکانومی کے ہیں، پرابلمس ہیں، ہر سیکٹر کے اندر ایشوز ہیں، اور لیکن اسی طرح اس ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ظاہر بات ہے کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ آئی ایم ایف سے ہم جس طرح قرضے مانگ رہے ہیں اور جس طرح ان کی شرطیں منظور کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں اس لیول تک جانا پڑ رہا ہے کہ جس میں ہم خود پریشان ہیں کہ بھئی ہماری عوام پریشان ہے۔ بٹ اس میں سمجھتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ بزنس کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے، جو کہ اپنا جو ڈیو ٹیکس بنتا ہے اس کو پے کریں، اور یہ جتنے اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں کہ جو ہمارے اکانومی کے اندر ٹیکس کو غلط طریقے سے بچانے کے حوالے سے ہیں، جس میں انکلوڈنگ فیک انوائسز کا ہے، رانگ انپوٹس کا کلیم ہے، وہ فردر آئے کہ میں آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں۔ فی الحال میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، پھر آپ کے کوئی سوال جنرل ہوں گے تو اسپیسیفک ہو کر ہم اس پہ جواب دے دیں گے۔ دونوں ہمارے کمشنر صاحبان چودھری مالی صاحب اور نوید صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تو باقی ہماری ٹیم بھی بیٹھی ہے، تو آپ کو کوئی جنرل اسپیسیفک کوشچن ہوگا ایک کسی سیکٹر کے حوالے سے، ٹیکسیشن کے کسی ایسے پوائنٹ کے حوالے سے جو کہ اس وقت اگر یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور آپ کو اس کی تھوڑی سی جو بھی کوئی آپ لوگوں کے اس میں تفصیلات ہیں تو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو میرا بھی میسج یہی ہے، یا میرا بھی خواہش یہی ہے کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے آگے چلیں، اور ہم بھی ایک دوسرے کی مشاورت سے بھی چلیں اور ایک دوسرے کے کام سے بھی چلیں۔ بس ہمیں بھی آپ سے کوآپریشن چاہیے کہ جو آپ لوگوں کے ذمہ ڈیو ٹیکس بنتا ہے وہ پے کریں، اور اگر کوئی آپ کو ہراسمنٹ فیل ہو تو ہمارے دروازے کھلے ہیں، اینی ٹائم آپ لوگ آ سکتے ہیں۔ میری ایک ہی جنرل بات ہوتی ہے جو میں نے پچھلی انتظامیہ سے بھی کی تھی، آپ لوگوں کے چیمبر سے اور بھی کر رہا ہوں، کہ ایک ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی ہم لوگ ٹیکس کے پوائنٹ آف ویو سے کسی جگہ کوئی کارروائی کرتے ہیں، فار ایگزامپل لاسٹ ٹائم ایک ایسی بات کر رہا ہوں کہ ایک کیس ہوا جس میں چیمبر والوں نے کہا بھی اس طرح سے یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے جس میں کوئی بندے کو بھی اگر لے کے گئے ہیں تو اس حوالے سے وہ گئے تھے۔ تو میں نے اس میں ایک ہی عرض کی تھی کہ ہم کٹھے بیٹھ جائیں گے اور ان کے جتنے معاملات ہیں آپ سب کے سامنے رکھ دیں گے، جو ڈیو ٹیکس بنتا ہوگا وہ دے کے چلے جائیں، اور نہیں بنتا ہوگا تو ہم 1 روپے بھی نہیں لیں گے۔ لیکن یہ نہیں آپ کہیں کہ آپ لوگ آئے صرف اس مقصد کے لیے اس کو چھوڑ دیں، اور اگر کوئی ڈیو ٹیکس بنتا ہے تو وہ بھی پے نہیں کرنا۔ یہ تالی جو ہے دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، اور اس میں آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر کسی کے ذمہ کوئی واجب دار ٹیکسز ہیں اور ثابت ہو رہے ہیں، پھر اپنے آپ نے چیمبر کے ممبر کو کہنا بھائی اس کو پے کریں اب آپ۔ تو یہ دونوں طرف سے تھا کہ یہ کوئی بھی ہو تو ہماری طرف سے دروازے پہ کھلے ہیں، جب بھی کسی کو کوئی ایشو ہو تو وی کین آلویز ڈسکس۔ تو یہ ایک جنرل بات تھی، تو آپ کو بہت بہت شکریہ ونس اگین انوائٹ کرنے کا۔ کوشچن یہ سب جب جسم اور حوصلے ہو جوان تو مل جاتے ہیں منزلوں کے نشان۔ بیسیکلی ڈاکومنٹری میں شاید آپ لوگوں نے سنی ہو، جو ہمارے جو چیئرمین ہیں اور جو فائنانس منسٹر کی اسپیچ ہوئی ہے وہ سب نے سنی ہوئی ہے کہ نہیں سنی ہوئی؟ تو اس میں ایک میسج جو تھا نا، یہ تو ہم بات RTO لیول پہ کر رہے ہیں، تو ہمارا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ ایک بات نیشنل لیول کی فرام دا ماؤتھ آف دی فائنانس منسٹر ہے، اور ساتھ ہی جو چیئرمین FBR ہے، تو اوبیسلی ہم ان کے سبارڈینیٹ ہیں، تو جو ایک میسج ان کا ہے وہ ڈاؤن دا لائن پورے پاکستان میں ان کی انسٹرکشن تھی کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ کنوے کریں۔ تو ہم نے مختلف CFOs جو تھے ان کو انوائٹ کیا تھا، اور CEOs کو بھی انوائٹ کیا تھا کہ اب وہاں پہ ہمارے آفس میں آئیں، اور یہ میسیجز ہیں جو ہمیں انسٹرکشنز ہیں چیئرمین FBR کی طرف سے کہ یہ پورے بزنس کمیونٹی کو آپ لوگ ڈلیور کریں، تو وہ ہم نے اپنے آفس میں ڈلیور کر دیے تھے۔ تو اس میں صرف یہ تھا کہ اگر کسی نے نہیں سنی تو ہم یہاں بھی چلا سکتے ہیں، اور اگر کہیں تو کوشچن آنسر سیشن بھی کر سکتے ہیں۔
جی اجازت ساتھ بھی جو ہماری بیٹی بنی پریویس ٹیم کے ساتھ فعال بتایا نیا نام دے رہے ہیں تاکہ فعال ہو جو بھی نمائندہ وہ چیمبر آف کامرس کا بہت بڑا ایکٹیو ہو تاکہ لوگوں کو مسائل کے لیے وہ آپ لوگوں کے پاس جا سکیں. اسی طرح آپ سے جو آرٹیو کے ساتھ ہماری بیٹی آلریڈی ہے ہماری ڈپارٹمنٹل کمیٹی جو ہمارے ملک میں چلی جائے گی وہ بھی ہم بنائیں گے تاکہ کمیٹی آپ کے ساتھ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں وہ لوگوں کے مسائل کے لیے آپ کے ساتھ بڑا اچھا کافی ٹیم کے ساتھ کوآرڈینیشن تاکہ جو ہراسمنٹ کی بات ہوتی ہے اور لوگوں کے کاؤنسل ہے جو ڈرتے ہیں وہ سیل کرنے پہنچ جاتے ہیں یہ فضا جو ہے اس سے ٹیکس نیٹ نہیں کسی صورت میں بڑھ سکتی. ہمارے یہ پالیسی چلتی رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کے اوپر پریشر بڑھایا ہے جو کہ آج کے دن تک چلتا ہے. ٹیکس نیٹ بڑھانے میں کبھی کوئی نہیں. ہماری یہ بھی ہوگی آپ کے ساتھ کہ ہماری جو آپ کے ساتھ کمیٹی ایک مشترکہ بنے وہ ٹیکس نیٹ بڑھانے میں بھی ہیلپ کرے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں ٹیکس پیئر جو ہے نا اس کو تھوڑا ریلیف ملے اور اس کو جو بے جا نوٹسز ہیں آپ دیکھیں کل یہ بات ہو رہی تھی کہ آرٹیو کتنی اماؤنٹ پہ نوٹسز ایشو کرتا ہے کلیکشن ہے پورے پاکستان میں 7-8% ہے جو نوٹسز جاتے ہیں اور جو کلیکشن ہے نوٹسز کی اماؤنٹ کی 7-8% ہے. اچھا یہ جو چیزیں انڈر دا ٹیبل یہ چیزیں چلتی ہیں نا مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ چیزیں اب ٹھیک ہونی چاہیے. ٹوٹل ریونیو کا میجر پارٹ آن لائن سسٹم کے تھرو کلیکٹ ٹیکس جو آرٹیو کے تھرو کلیکٹ ہوتا ہے اس میں بھی جو بے ضابطگی ہیں وہ کم ہونی چاہیے. آپ انکم ٹیکس ریفنڈ لے لیں آپ کوئی بھی دیکھ لیں ایسی چیزیں ہیں کہ ڈسکس کرتے ہوئے ٹھیک ہو یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے ان سسٹم ٹھیک ہونا چاہیے. اگر ذمہ داری ٹیکس پیئر کی ہے تو اتنی ذمہ داری افسران کی بھی ہے کہ وہ جو آڈیٹر ہیں جو اے سی ہیں پی سی ہیں سارے اپنی ذمہ داری کو پروف کریں بائی ایکشن پروف کریں. ورڈس کے ساتھ تو پانی جتنی باتیں کرا رہے ہو میں بھی کر رہا ہوں وہ سارے کر رہے ہیں لیکن ہمیں عمل سے مطمئن کرنا ہے ایک دوسرے کو ہمارا ایکشن بھی پازیٹیو ڈائریکشن میں ہو اور آپ کی سائڈ سے بھی جو ایکشن ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن سے ہو. اور اس طرح آپ نے کہا ہم آسانی دیں گے ریلیف دیں گے ہم پوری طرح آپ کو سپورٹ کریں گے اور آپ سے بھی یہی ہم ایکسپیکٹ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جس طرح ہم نے بات کی بالکل ایسے ہی ہے اور ہماری طرف سے بھی فل کوآپریشن ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ آپ نے بات ہے کہ ورڈس کا فائدہ نہیں ہے پریکٹس کو بات کی اور آپ کی کوئی شکایات ہے پریکٹس کے ساتھ ڈسکس کرے گا اس محفل کے اندر ایک ایشوز کو ڈسکس کریں. تو اس میں ایز ایگزامپل ہم آپ کو دے دیتے ہیں کہ جس طرح سیل کی آنے والے کیسز ہمارے پاس 300 کیسز ہیں ہمارے پاس 298 سم تھنگ کیسز ہیں. ہم نے کوشش کی کہ بھائی اس کو باہمی رضامندی کے ساتھ اور اس کو ریزالو کیا جائے. ہم نے پوری ایسوسیشن جو تھی سیل کی آن کی اس کو انوائٹ کیا ان کو بریفنگ دی کہ یہ ٹیکس ہے ایسے ٹیکس بنتا ہے اور اس طرح ٹیکس بھی بن رہا ہے آپ لوگ یہ فائل کر رہے ہو پورے انالیسس ہم نے کر لی ہیں. اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے جتنا بجلی کا بل ہے سیلوں سے بھی کم ہے ہمارے پاس ڈیٹا ہی پڑا ہوتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں کہ آپ خود سے ٹیکس دے دیں. ہم آپ کے پاس نہیں آتے ہم آپ کی کتابیں کھانے نہیں آتے ہم آپ کو نوٹس نہیں بھیجتے ہم آپ کو آڈٹ نہیں کرتے لیکن آپ ڈیجیٹل ٹیکس بھی جمع کرا دیں تاکہ ہمارے اینڈ پہ بھی کوئی جسٹیفکیشن ہو کہ ہم کہاں کس چیز کے لے رہے ہیں بیٹھے کیوں ہیں دفتر کھلے کیوں ہیں. اگر ہم چیک ہی نہیں کر رہے کہ یہ پیمنٹ نہیں دے رہا اور صرف ایک ہراسمنٹ کے لفظ کے اوپر ہم چھوڑ دیں کہ بھائی آپ سے بات کریں گے تو اس میں بھی ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ آ جائے گا. تو یہ ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں آج ہم بیٹھ کے بات کریں. میرا خیال ہے کچھ نہیں تو ابھی تک 3 نہیں ہو چکے ہیں زیادہ بلکہ آپ سب بریف کریں نا کہ تھوڑا سا 298 ٹوٹل تھے نمبر مجھے سارے زبانی یاد ہے. ایسوسیشن کے ساتھ کوئی 13 کے قریب میٹنگس ہو چکی ہیں اور ایسوسیشن نے کہا کہ 298 میں سے 150 لوگ
میں آپ سے سمجھتا ہوں آپ لوگ وہ ہیں جو آ چکے ہیں, جو بیٹھ چکے ہیں, باقی وہ آ نہیں رہے ہیں. چلیں ہم آپ سے بات کرتے ہیں, آپ اپنا ٹیکس دے دیں, اس میں سے پھر ہم نے آفر کی کہ آپ ایسا کریں کہ 10 دن لے لیں, تو آپ جو انڈسٹریل ایوریج ہے جو کہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں سے کیسے بجلی کے یونٹ سے پروڈیوس ہوتا ہے, کتنے سیل کرنی چاہیے, آپ ہمیں خود سیلف اسیسمنٹ کے ذریعے بتا دیں کہ آپ اپنے اس پہ ایوریج ہمیں کیلکولیٹ کر کے دیں. تو 15 دن کے بعد وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس صرف 38 لوگ ہیں, باقی بھی چلے گئے. اب ہم 38 کا آپ کو ساتھ کر سکتے ہیں ایسوسیشن. پھر ایسوسیشن کی اس بات کی سر اگر 300 میں 38 بندے رہ گئے ہیں, 260 نکل گئے. ایک تو یہ بات میں آپ کو, اور یہ اور نکالا اس کے بعد آیا اس بات. تیسرا یہ کہ میں نے ان کو ریکارڈ کیا کہ 70 لوگ ایسے ہیں انہیں 300 میں سے جو کہ بجلی کا بل شو کر رہے ہیں, وہ 4 مہینے سے وہ سیل ہی نہیں ڈال, زیرو سے بجلی کا بل. اگر ہو سکتا ہے فیکٹری بند ہو, مانی جا سکتی, لیکن اگر وہ بجلی کا بل آ رہا اور سیل ہی نہیں ڈال رہی اور اسٹاک بھی ظاہر ہے اس حساب سے, تو مقصد یہ تھا کہ ایسے دونوں طرف سے ہونا چاہیے. اگر میں ان سے ایسوسیشن سے بات ہم بس بار بار کر رہے ہیں, کیونکہ چیمبر بھی اس میں انوالو ہوتا ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ 260 بندہ ہماری بات نہیں سنتا, تو پھر اس کا مطلب ایسوسیشن تو انفیکٹو ہوگی. ہمارے پاس کیا آپشن رہے گا کہ ہم انڈیویجول کیس پہ جائیں گے, ریکارڈ دیکھیں گے, جو ٹیکس بنتا ہے ان سے کریں گے. آپ کا پرپوزل ہے تو لیں, ایک جنرل بات ہو رہی ہے, کوئی اس میں ہماری آپس میں اختلاف نہیں ہے. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے ڈپارٹمنٹ میں نا بہت زیادہ یہ جب لفظ ہراسمنٹ کا استعمال ہوتا ہے نا, یا ڈپارٹمنٹ جو ہے زیادتی کر رہا ہے, یا ڈپارٹمنٹ جو ہے پیسے مانگ رہا ہے, یہ الزامات تو بہت زیادہ کامن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہوگا بھی ایسے. اس میں بھی پورے پاکستان میں, پورے ملک میں, ہر محکمے میں یہ جہاں رہے وہ صحیح ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب ہماری سائڈ کی جو آپ لوگوں کی سائڈ کی بات ہے, میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو تھوڑا ریلائز کرنا کہ انہیں آپس میں مل کے چلنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس میٹنگ کا مقصد یہی ہے کہ آپ نئی انتظام یہ تو کم از کم اب ہم مل کے چلیں, آپ لوگ کوآپریٹ کریں گے ایسوسیشن لیول پہ, چیمبر لیول پہ, اور جو ڈیو ٹیکس ہے وہ آئے گا جب گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں, ہمیں کیا ضرورت ہے اس طرح سے باہر جانے کی. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمیں جو ہسک اور جو بران ہے اس کی جو ٹیکس ہے وہ بند کرانا ہے, اس کے ہمارے پاس بھی کوئی چاولوں کے بھی 400 مختلف یونٹس ہیں. ہمارا پہلا جو عمل تھا آر ٹی گجرانوالہ کا, جب سے میں آیا ہوں, ہماری ٹیم آئی ہے, ہمارا 3 اسٹیپ پروسیس رہنے کا ہر سیکٹر کے لیے. نمبر 1 اس کو ایجوکیٹ کریں. ہم نے حفظ آباد میں جا کے ادھر ایسوسیشن کو جا کے ہم نے پورا قانون کہ کس طرح ٹیکسیبلٹی کیا ہوتی ہے ہسک اور یان کی, اور اس پہ کیوں ٹیکس ہے نہیں ہے, آپ ہمارے سے ڈیبیٹ کریں. پہلے آپ سمجھیں یہ ٹیکس بنتا ہے یا نہیں بنتا. اگر آپ کہتے ہیں نہیں بنتا اور ہمیں بھی لگتا ہے نہیں بنتا یا قانون میں نہیں بنتا, پھر کیوں آئے گا آپ کے پاس؟ نہیں آئیں گے. ہم اس لیے آئے بتانے کے لیے کہ شاید آپ نے نالج میں, اور ہوتا بھی یہی ہے بیسیکلی کہ آپ لوگ جتنے ماشاءاللہ چیمبر کے ممبران ہیں, سی اوز ہیں, ایگزیکٹوز ہیں, ان کو ٹیکس کا ہر بندے کو نالج نہیں ہوتا. ان کو ان کے ایڈوائزرز ہی زیادہ تر ان کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ زیادتی کر رہا ہے, جی وہ یہ کر رہا ہے, میں تو ساری ٹریننگ دے دی, ابھی بھی وہ ایسے کر رہا ہے, وہ اپنی خامیوں کو اپنی اس کو چھپا رہا ہوتا ہے. کہ جو صحیح چیز ڈیٹیل آئے گی وہ کوئی افسر اس کو ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کے اوپر کوئی زیادتی کر سکے کسی بھی طریقے سے. بہرحال پوائنٹ میرے کہنے کا یہ تھا کہ ہم نے کوشش کی کہ جو, اور میری ابھی بھی خواہش یہ ہوگی جتنے بھی یہ ٹیکس کے معاملات ہیں, آپ لوگ جو چیف ایگزیکٹو افسر ہیں وہ اس کو خود ضرور دیکھیں گا, پوچھیں سی ایف او سے اپنے وائر سے مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے. وہی اگر آپ کو لگے یار اس میں 10 ملین سے زیادہ ٹیکس کا مسئلہ بن گیا ہے, تو بے شک آپ میرے پاس تشریف لائیں, کمیشن کے پاس تشریف لائیں, خود سمجھے آ کر بھائی مسئلہ کیا ہوا ہے. جہاں اتنا ٹائم بزنس کو دے رہے ہیں تو ٹیکس بھی آپ کے بزنس کا معاملات نہیں ہے, تو ہمارے دروازے بالکل کھلے ہوئے ہیں. آپ اسٹریٹ اوے کسی بغیر اپوائنٹمنٹ کے آپ لوگ آ سکتے ہیں, یہ سمجھنے کے لیے کہ نوٹس میرے پاس کیوں آ گیا, اس میں ایشو کیا تھا, تاکہ آپ کو فرسٹ ہینڈ پتہ لگے کہ میرے ڈپارٹمنٹ میں اور اس کے ڈپارٹمنٹ ایشو کیا بن رہا ہے, کیا نہیں چاہتا. وہ ہم نے نمبر 1 اسٹیپ پہ اس کو ایجوکیٹ کیا, ان کو سب کو حفظ آباد میں, ادھر اپنا گجرانوالہ میں. الٹیمیٹلی 3 میٹنگ ریپ والے بھی میرے پاس آئے تھے, تو اس میں سب نے ایگری کیا جی آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آج تک کبھی گجرانوالہ میں یہ ٹیکس لگا نہیں, یا پورے پاکستان میں ہمارے رائس کی جتنے بھی ایسوسیشن ہیں یا جتنے ملے کسی بھی ٹیکس نہیں لگا. یہ آپ کو مطلب فرسٹ ٹائم پتہ لگا کہ یہ نیا ٹیکس آ گیا. میری بات یہ ہے کہ ٹیکس تو
پر چل رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور کئی امینڈمنٹس تو ابھی 2 سال پہلے آئی ہیں. یہ کہ گجرانوالہ میں پہلے نہیں لگا یا پورے پاکستان میں پہلے لگا، یہ تو زیادہ ڈبیٹ ہے. ایشو تو یہ آپ مجھے بتا دیں یہ ٹیکس بنتا ہے یا نہیں بنتا آپ کے سے. وہ انہوں نے کہا نہیں بنتا تو ہے. میں نے جب بنتا ہے تو پھر آپ سے پیمنٹ شروع کر دیں. ہم کچھ نہیں کرتے، آپ کچھ ڈکلیئر کریں، جتنی سیل ہے جنرل ڈکلیئر کریں سیل سے ریٹرن کے اندر، اس پہ ٹیکس پے کر دیں. وہ اس کے بعد ایف ٹی میں چلے گئے. ایف ٹی میں چلے گئے کہ نہیں. میں آپ کو ایک ٹرینڈ بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے پاس کیا ایشوز ہیں. ایف ٹی او کے ساتھ وہ 1-1.5 مہینہ لگ گیا، ہم نے بھی چیزیں اسٹاک کر دی اپنی پروسیڈنگس تھی. 1.5-2 مہینے بعد ایف ٹی او صاحب نے بھی کہا کہ یار ٹیکس تو بنتا ہے، میرے پاس آئے کس کام کے لیے. ویسے لیگل ایشو ویسے ہینڈل نہیں کر سکتے ایف ٹی او، لیکن چلے ہم تیار ہیں کہ آپ لیگل ایشو ڈیسائڈ کر لیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انہوں نے جب سمجھ لیا کہ یہ تو باقی ٹیکس بنتا ہے تو انہوں نے ختم کر دیا کہ یہ میرا میٹر نہیں بنتا. وہ دن آئے گا دن ابھی تک ٹیکس والنٹیرلی کوئی نہیں دے رہا. اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے اس کے علاوہ کہ ہم پھر اس کو انفورس کسی اور طریقے سے جاری کریں. اسی طرح ایک اور بڑی کلیئر چیز ہے، میں اس ساری سے باتیں کروں کیونکہ کہ میرا اسٹائل کھول کے بات کرنے کا تاکہ جو ہمارے ایشو میں آپ کو پتا ہو اور آپ اس کو اگر ایڈریس کر لیں تو شاید یہ والی بات ہے جو کرنے جا رہے ہیں ختم ہو جائے. کیونکہ میں سیکٹرس کی بات کر رہا ہوں، انڈیویجولس کی بات نہیں کر رہا. تو اس میں پھر ہمارے پاس یہ ہے کہ ایس آر او ہے 501، اس میں بڑے کلیئر ریٹ دیے ہوئے ہیں کہ ری میٹیبل اسکریپ کا ریٹ کیا ہوگا جب سیل کی جائے گی، انگٹ کا ریٹ کیا ہوگا، اسٹیل اور ری رولنگ کا ریٹ کیا ہوگا. کچھ بھی نہیں ہے تو سمپل میتھمیٹکس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. مطلب آپ نے اگر سیل دکھائی ہے اتنے میٹرک ٹن، بجلی کا بل اگر 700 یونٹ آ گیا ہے تو 700 یونٹ کا مطلب ہے کہ 1 میٹرک ٹن. 1 میٹرک ٹن کے اوپر انہوں نے ریٹ دے دیا جی 190 کے حساب سے آپ نے سیل دکھا لی، چاہے آپ نے 160 کیے چاہے آپ نے 200 کیا، آپ کے پاس آپشن ہے، لیکن آپ 190 سے نیچے نہیں آ سکتے. 190 کے اوپر ملٹیپلائی کریں 18% آپ نے اس کے اوپر سیلس ٹیکس پے کر دینا. ان پٹ آپ نے اس میں سے مائنس کر لینی ہے. اس میں مجھے بتائیں کہ اس میں کون سا ایسا راکٹ سائنس ہے کہ جو کسی کو سمجھ میں نہ آئے. لیکن میں نے بے شمار کیسز ہمارے پاس کہ وہ اس کے باوجود سی کمپلائنس نہیں ہوگی. وہ ریٹ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں صحیح لگا رہا. ساروں کی پروڈکشن جو ہے وہ اپنے سیل ریٹ نیچے دکھا رہے ہیں. اور یہ سمپل میتھمیٹکس ہے، کوئی اپنے اس میں کوئی بہت زیادہ ایگزامن نہیں کرنا ریکارڈ ہمیں. وہ ہم نے 10-20-25 کیس پورے سیکٹر کے نکال کے ہم نے سب کو نوٹس بھیج دیے کہ آپ کا کوئی ٹیکس یہ بنتا ہے، آپ نے یہ پے کیا. پے کوئی نہیں کر رہا. کوئی اپیل میں چلا جائے گا، کوئی ایف ٹی کے پاس چلا جائے گا. اب آپ بتائیں کہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ یہ بالکل ایک جینون قسم کا ڈیو ٹیکس ہے یار. اگر یہ بھی نہیں دینا اور یہ بالکل اس کے لیے پھر ابھی بھی اب نہیں بیٹھے رہیں گے کہ اس میں ہراسمنٹ ہو جائے گی کرنے جانا. اس طرح اور بھی کئی سیکٹرز ہیں. بات میں اس لیے سیکٹرز کی بات کر رہا ہوں، وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں بعد میں. جب بھی اچھی بات ہے کہ ہم بیٹھے ہیں. آپ یہاں پہ سارے مسائل آپ کے بالکل ساری باتیں بالکل ٹھیک ہے. اور میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مسئلے کا حل جہاں پہ آپ تشریف فرما ہے یہاں پہ اگر ہم اس کو دیکھیں، مسائل ہمارے بہت زیادہ ہیں. آپ دینے والوں میں سے ہیں، آپ لینے والوں میں سے. آپ کے جتنے ہیں ہمارے اس سے زیادہ ہیں، کچھ ہماری جیب سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اب گزارش یہ ہے کہ ہر چیز ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ دیا ہے 2 طرح کی انڈسٹری. ایک باڈی انڈسٹری جس کو آپ رجسٹرڈ کریں جو نان فائلنگ کا ورڈ ختم ہو گیا، اور دوسرا جو رجسٹرڈ آلریڈی ہے جو ہمارے کارپوریٹ ممبر ہے. یہ ہم نے اس کو 2 طرح سے اس کو ہمارا آلریڈی سیگمنٹ بنا ہوا. آگے 40-50 ڈفرینٹ کلسٹرز ہیں سیکٹرز. آپ نے ایک کی ایگزامپل دی، آپ نے فنڈس ایسوسیشن کی ایگزامپل دی. ڈفرینٹ ایسوسیشنز یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں، سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. ایسوسیشن ہے تو ہم ایک سارا الیکشن جیت کر کے ایک پروسیس کر کے آتے ہیں. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کا آر ٹی او کا کام پالیسی بنانا نہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ ایز اے بلینکٹ سم ٹائمز آپ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں جو کہ زیادہ ہمارے لیے پرابلمٹک ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، چیمبر یہ چاہتا ہے کہ آپ کا نظام بہتر بنے. جیسے آپ نے سلک ریان کی بات کی، جیسے آپ نے ہنگ کی بات کی، جیسے آپ نے فنڈس انڈسٹریز کی بات فنڈس کی بات کی، آپ پہلے میٹنگ کرتے رہیے ایسوسیشن لیول. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ چیمبر کو آن بورڈ لیں، ہم آپ کو امپاور کریں، آپ ہمیں امپاور کریں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں مل کر. آپ کو ریونیو چاہیے، ہمیں وزٹبلٹی کی عزت چاہیے. نہ ہم ٹیکس چوری کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اپنی عزت کرنی اور کروانا چاہتے ہیں. ہم سب کو یہ وزٹبلٹی بیٹھی ہے، سب کو پتہ ہے کہ ٹیکس چوری کر کے ہماری عزت نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی نہیں یہ چاہتا.
प्रॉब्लम ये बनता है कि जब जैसे मियाँ उमर सिंह साहब ने ये बताया कि 7% आपका जो है वो जितनी की आपकी अपीलें जाती हैं उससे 7% कलेक्शन है। अब होता ये है कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल आपने ये फार्मूला तय करना है परसेंटेज का रिमेल्टेबल का कि कितने यूनिट के ऊपर आपकी कितना मेल्ट होता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो एसोसिएशन है वो चैम्बर उसमें अपना रोल प्ले करेगा। हमें आप एक दफ़ा एक मौका ज़रूर आप देंगे कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट। अच्छा फिर आपने एक बात और की है कि पूरे पाकिस्तान में जैसे रीत की आपने बात की, हम हमारे साथ पहले बहुत सारे आप माशाल्लाह आप आए हैं, हम 20-25 साल से सारे लोग यही काम कर रहे हैं। कमिश्नर हजरात आते हैं, चीफ कमिश्नर हजरात आते हैं, तो बिल्कुल उनकी अपनी परफॉर्मेंस होती है, नए नए टैक्स जो है वो नई नई चीज़ें किताबें ढूंढ करके निकालते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और फिर प्रॉब्लमेटिक ये इसका नहीं है कि आज तक हमें कंप्रेसर मोटर पता नहीं हम कब से ये चीज़ों को फाइट करें। प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जब एक यूनिवर्सल एक लॉ तो बना होता है लेकिन वो पाकिस्तान में किसी शहर में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होता, न कराची में इम्प्लीमेंट है, न लाहौर में है, न फैसलाबाद में है, यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। तो फिर हमें भी तकलीफ होती है क्योंकि शहर तो आप संभाल रहे हैं, रेवेन्यू आपका जाना है, हमने पूरे पाकिस्तान में कम्पीट करना है। अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा है गुजरांवाला, एक बैठा है कराची में, अब कराची में टैक्स नहीं लग रहा, गुजरांवाला में टैक्स लग रहा है, तो हम कैसे कम्पीट करेंगे? लेवल पे ग्राउंड नहीं रहती। एक तो गुजारिश ये है कि आप जो पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही हो तो उसके लिए आप जरा फोर्स लगाएंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो उस तरह से ज्यादा बेहतर आएगा। दूसरा जो एसोसिएशन कोई भी आपको कोई है मैरिज हॉल है, किसी से आपने टैक्स एक्ट रजिस्टर करे हैं, सीमेंट वाले हैं, पीओएस लगाना है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उसके लिए कोई भी कार्रवाई करनी है जो आपका फुल वर्क है ना जी, जो आपके इंस्पेक्टर्स हैं, एक तो उनकी ट्रेनिंग की भी जरूरत है बिल्कुल। उसमें हम ये चाहते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी को एक इज्जत मिले जो बंदा टैक्स चोरी नहीं करता, जिस बंदे का आप देखने जा रहे हैं, जिसकी स्टॉक टेकिंग करने जा रहे हैं, कुछ भी है, हर मामले के अंदर चैम्बर को अगर आप ऑनबोर्ड करेंगे तो हम आपको गारंटी करते हैं कि हम गलत आपने आते ही पहली बात ये की कि वो आए और उन्होंने देना था और आपने कहा छोड़ दें, बिल्कुल हमारी तरफ से ऐसा नहीं होगा। हम बात करेंगे चैम्बर अल्हम्दुलिल्लाह वो बात करेगा जो कि बिजनेस कम्युनिटी के राइट की बात है। हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि इसने टैक्स चोरी किया है 10 करोड़ का तो चले आप 2 करोड़ लेके बार्गेनिंग करते हैं, ये चैम्बर का काम नहीं है। चैम्बर का काम है बिजनेस कम्युनिटी के जो आप मसाइल है वो आप तक पहुंचाना और आपकी जो पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना अच्छे तरीके के साथ। हम एक अच्छा किरदार अदा करना चाहते हैं, बातों में तल्खियां हैं, बातों में नरमी पैदा कीजिए, आपके एक्शन में नरमी पैदा होगी। जब आप सोचेंगे इतना सख्त तो फिर बातें भी सख्त होगी और फिर वो हमारा रिजॉल्व इतना बेहतर नहीं हो सकेगा। आप यकीन कीजिए कि कोई बिजनेस कम्युनिटी का यहाँ पे बंदा, हम पॉलिटिक्स भी करते हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि उसका नाम ऐसे आए कि जी इन्हें टैक्स चोर किया है। टैक्स चोर लफ्ज़ एक मुआशरे में हम लोगों के लिए बहुत बड़ा समझा जाता है, तो इसलिए चैम्बर आपके साथ पूरा जो है कोऑपरेट करेगा। चैम्बर को ऑनबोर्ड करें हर तरह की पहली कार्रवाई से पहले, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने से पहले या कोई भी प्रॉब्लम हो नोटिस देने से पहले। और आखिरी बात यह है कि नोटिस जितने रियलिस्टिक होंगे, जितनी कैलकुलेट देखिए मौत की खा की बीमारी लेना वो काम नहीं है। आपने हमने करना ये है कि आप जितना, और आज तक ये होता भी ऐसे है कि अगर रिकवरी बन रही है किसी की 1 मिलियन, उसको आप दे देंगे 20 मिलियन, तो उन्हें 5 लाख का रिपीट करके स्टे ही जाएगा ना, वो फिर आपको क्यों देगा? ठीक है, जब उसको 2 करोड़ नजर आ जाएगा। इसलिए आपकी बात ये थी कि रियलिस्टिक होना चाहिए और इंशाल्लाह हम आपके साथ इसका रूल ये, इसकी स्पिरिट ये है इस मसले की कि ये फेक लाइन नॉइस की वजह से ना ये लोकल
इनवाइसेस की दिख रहा होगी, उसमें सिर्फ TFS एक ऐसा था कि जिसको अलाउ किया था। अब हुआ ये है कि जब उन्होंने उसको बनाया है तो रिफ्लेक्टेड कर दिया ना, लोकल वैसे ही उसके लिए एक मॉड्यूल बनेगा, वो आपका ये उसमें चैम्बर में तशरीफ लाए। आपने डिस्कस किया वो पाकिस्तान सेलेक्ट मैं साउथ चेयरमैन भी रहा हूँ उधर पाकिस्तान सेलेक्ट एसोसिएशन का। सर उसमें इशू जो आपने कहा है 298 मेंबर्स हैं, फिर 150 रह गए, फिर अब 38 है। सर उसमें असल इशू जो हम आपसे डिस्कस करते रहे हैं, मैं भी 1-2 मीटिंग्स में आपके पास मिला हूँ, बड़े अच्छे तरीके से आपकी मीटिंग हुई हमारे साथ। उसमें सर इशू यही है, वो जो प्रेसिडेंट साहब ने अपनी स्पीच में बोला है कि अगर आप उसी को सबको आपको ये बता दें, आप लोग जब भी आए हैं आपको 53 RTO से जिस तरह बात की गई है, समझी गई है, बिठाया गया, जज को बता दें। जी जी, मैंने तो बताया है कि आपका मीटिंग्स में बड़ा अच्छा लाइजन हमारे साथ रहा है, बड़ी अच्छी मीटिंग्स होती रही हैं, उसका हल निकालने की कोशिश होती रही है। तो इसमें सर बात जो जहाँ पे ट्विस्ट होती है ना, वो ये होती है कि हम जैसे कि सेल टैक्स पे इस तरह करते हैं, बिजली को बेस बना के उसको मल्टीप्लाई 3 समथिंग करके 25 या 3.5 करके उसकी हम सेल बनाते हैं। डिपार्टमेंट का हमारे साथ ये मसला बन गया था कि डिपार्टमेंट हमें कहता था कि हमें आप इसको 4.5% पे लेके जाइए 5%। पहले भी कुछ लोगों ने दिया है, हमारा मौक़िफ़ उस वक्त भी ये कि ऑडिट के जो केस निकलते हैं, ऑडिट में इस तरह के फैसले हुए हैं, लेकिन रूटीन में ये 3.5 तकरीबन चल रहा है। डिपार्टमेंट का इशू ये था कि लोग देते नहीं। हमने आज तक एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से या चैम्बर में, मैं इधर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, कभी हमने जो टैक्स के को जिसका फ़र्क है, कभी उसको तफसील देने के लिए कभी डिपार्टमेंट के साथ बात नहीं की। जो डिपार्टमेंट का बनता है, हमने जो मेंबर्स कम हुए जिसकी वजह से आपने बात की कि मेंबर्स कम या ज़्यादा हुए, उस वक्त हमारा मौक़िफ़ आपसे ये था कि हम लोगों से बात करते हैं, आप जो नोटिस जा रहे हैं जो लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनकी हरासमेंट ना हो। डिपार्टमेंट को रेवेन्यू चाहिए, हम रेवेन्यू देना चाहते हैं। उस सिलसिले में हमने वकला से बात की, सारे लोगों को इकट्ठा किया। उस वक़्त कई लोग हमारे इस सिस्टम में आने से कुछ सेलें नहीं थे डाल रहे, जिस तरह आपने बताया कि 4-4, 6-6 महीने की सेल का वो मेंबर्स कम इस वजह से हुए जिन लोगों ने हमारे साथ इस कोऑपरेट किया। हमने आपको ये बताया कि ये लोग जो मल्टीप्लाई 3 से कम दे रहे हैं, उसको हम आपको फेवर उसकी ना चाहते हैं, नाम लेना चाहते हैं, लेकिन उसमें डिपार्टमेंट इतनी मीटिंग्स में एक ही मौका पर आकर इसको आप 4.5 पे ले गए। अगर वो 2 मीटिंग्स की बात थी, अगर जो ऑलरेडी सारे दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे उनको बीच में लाया जाए, जो कम दे रहे हैं उनको भी उसी नेट में लाया जाए। मेरा ख्याल है कि एक मीटिंग का मसला है। जब भी बात क्लोज होने लगती थी, फिर सोलर की बात बीच में हो जाती, वो इस वजह से मीटिंग अपसेट या आगे भी हुई है। आपका रवैया, आपका सारा मामला डिपार्टमेंट का हमारे साथ बड़ा चाह रहा है, उसमें कोई बात नहीं। मैं आज भी ये दोहरा रहा हूँ कि जो 3.25 के हिसाब से सब लोग दे रहे हैं, आज भी देने के लिए तैयार है। जो लोग नहीं दे रहे, हम उनको भी कहते हैं कि वो भी दे। लेकिन अगर कोई बंदा जिसको जैसे हमने आपको ऑफिस में भी आके बताया कि तुम नहीं देना चाह रहा है, जो कम दे रहा है, उसमें हम उसके साथ नहीं है। उस वजह से फिर आपने हमें बताया कि आप हमें ले उस वजह से फिर कुछ बंदे निकाले कि जो एसोसिएशन के कहने पर भी तावन नहीं देता, वो इस वजह से बात काम हुई। अगर आप भी इसी तरह चले तो इंशाल्लाह ये सारा रेवेन्यू और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा कोऑपरेट होगा इंशाल्लाह। पहले कुछ एक बात और भी चैम्बर के साथ में मैं अटैच कर दूँ, उस वक्त हम अपोजिशन में थे, चैम्बर का इदारा था, लेकिन चैम्बर से हमें कोई हमारे साथ नहीं हुई। चैम्बर ने हमारे साथ उस वक्त काम नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग हम इकट्ठे हैं, इंशाल्लाह शुरू करेंगे और जो टैक्स का मसला बंद कीजिएगा। अच्छा, पहली बात ये कि बड़ी आपने 2 इश्यू इसमें हो गए। एक इश्यू तो है हमारी कि
वो टैक्स जो एक्चुअली बनता है, हमारा गैप ये बन रहा है, हम कहते हैं 4%, 5% होना चाहिए ऑफिस टाइम्स, और आप कह रहे हैं 3.5, ठीक है। इस इशू को भी मैं अभी इसके बाद बात करता हूँ। दूसरा जो इशू आप बात कर रहे हैं कि जी मैंने जो 298 से शुरू हुआ और 40 पे आ गए, पहली बात जो चेंबर ने अभी टेकअप की बड़ी अच्छी बात है, मुझे पहले सर ये आप बता दें कि आपकी बात सुनेंगे सही, और ये मेरा एक्सपीरियंस है 4 महीनों का, ठीक हो गया। मुझे सबसे पहले ये है कि मुझे लगता है कि आप रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हैं, इसलिए नहीं है कि 280 का 40 मतलब जिसका होगा 10-15 बनता है, आपकी बात सुनी नहीं उन्होंने, ठीक है, इसलिए मजबूर हो गया मेरी बात। तो इस बात को पहले आप चेंबर कंफर्म करें और सर्टिफाई करें कि अगर आपसे बात की जा रही है तो चेंबर क्या रिपोर्ट कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, या आपने ये सीरियस इशू है जो कि मुझे फेस करना पड़ा, तो फिर ही आप चेंबर से बात करेंगे ना। चेंबर कह रही 15 दिन के बाद भी मेरी तो बात नहीं सुनी, तो मेरे तो 15 दिन गए, नंबर 1। नंबर 2, हम अपनी टीम बनाते हैं, आपकी चेंबर अपनी टीम थे, हम कुछ सैंपल फैक्ट्रियों में बैठ जाते हैं, हम ये देख लेते हैं कि इस कितने बिजली से कितनी प्रोडक्शन हो रही है, और आपके कैंडिडेट होंगे, हम भी होंगे, फैसला कर लेते हैं कि वो 4 टाइम बनती है, 2 टाइम, 1 टाइम, या किस सेक्टर की कितनी बनेगी। हफ्ता दे दें, अगले हफ्ते हम बैठ के इसको फैसला कर लें, इसमें क्या सी बात है। चेंबर इन राइटिंग हमारे साथ आप फैसला कर ले, साइन हो, ये ना हो कि जुबानी हो बाद में आप जाए तो ठीक है। सर लेकिन वो ले ही ना हो क्योंकि 4 महीने से हो गए इसका फैसला हो, उससे आपको हमारे सिक्योरिटी भी पता लग गया और हरासमेंट का भी खतरा हो गया। मैं हाजिर, मेरी टीम भी आप और बैठे, हम आपको फैसला कर लेते हैं, आप 2-4 फैक्ट्रियाँ देख लेते हैं, हमारे बंदे आप वहाँ बैठ के फैसला कर लेते हैं कि प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए जो कंसेंसस हो। आपका मासूम बनेगा, आपको मजा आएगा, आप नोटिफाई करें, हम भी नोटिफाई जो भी जरा और सर इम्प्लीमेंटेशन कमेटी जो जिसको हम रिस्पॉन्स करें कि ये बंदे आए हैं कि नहीं, आप वो भी हमें नोटिफाई करें, हम हाजिर। जितने फॉर्मूले तय करने हैं उनकी चैम्बर बड़ा अच्छा आपके साथ पार्ट प्ले करेगा, आपके साथ एक न्यूट्रल पार्ट प्ले करेगा, रियलिस्टिक एक आपको वीडियो प्ले करेगा। ये आपके लिए भी एक ड्रेसिंग है चैम्बर, एक बनाया है, हमारे लिए भी है। आप चले उसमें सिर्फ होना ही चाहिए कि नहीं हम दोनों बैठ के सर हम तो आपके सामने और हमारी साइड पर भी अच्छी है। बाकी दोस्त कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे? अच्छा एक मिनट इसमें जो एक इसमें अच्छी बात जो माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है, माशाल्लाह जो बात आपने की ना, इसमें 2 ऑप्शन निकलती हैं, एक हमने डिस्कस कर ली, दूसरी रहेगी, मैं उसी बताना चाह रहा हूँ, बात करना चाह रहा हूँ। जिस तरह अभी आपने खुद भी बोला जी हमने कन्विंस किया लोगों को 38 तक कन्विंस होकर, बाकी हमने कहा जिस तरह मैं कहा भी नहीं था हमारा कोई आनंद नहीं, फिर ये नहीं मानकर फिर ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं कि एक तो चले आज इसी फोरम की वसत से इसको एक और एफर्ट हैसल ऑल सेक्टर दोबारा देख लेते हैं, 300 केसेज हैं, 200 केसेज हैं। अदरवाइज डिसाइडेड हमारा यही था कि आपने जो मैं कहा 38 केस इसको हम एक साइड पे कर देंगे, जाहिर बात आपने जिम्मेदारी ली हुई है, और बाकी को फिर हम कोई उसके बाद हाउस ओपन है जी, एनी क्वेश्चन? पॉइंट एक ही है कि अगर आप समझते हैं ये 38 तो हमारे साथ हैं, बाकी नहीं पता यार 50 है या 100 है, उनको ऐसे देख लेंगे, बाकी तो फिर जी साहब, कमिश्नर साहब हम टेक्सटाइल में डील करते हैं और 97 से रजिस्टर्ड है, तो वो मसला मेरा ये है कि सबसे ज़्यादा नोटिस विद होल्डिंग की आते हैं। वो विद होल्डिंग वाले ये नहीं चेक करते, ये आपका मेरा ट्रेड नहीं होता कि भाई नोटिस इनको क्या भेजना है। वो हमारा टेक्सटाइल में हमारा विद होल्डिंग टैक्स है 1%, वो नॉर्मल जो रेट ऑफ टैक्स 5% वो उसका आ जाता है, हर मर्द को यही होता है। और दूसरा वो कहते हैं कि आपने रिटेलर को माल दिया है, हालांकि वो चेक नहीं करते, हम कहते हैं नहीं यार ये देखो रिटेलर तो किसी एक रिटेलर को या नॉन फाइलर को नहीं दिया। मैं असल आपको यही रिमाइंड कराना कि वो जो आपका अमला है या स्टडी नहीं करता है या ट्रेन नहीं है या जानबूझ के
नोटिस भेजता है, उनको जरा थोड़ा ट्रेन करें। एक तो सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कैमरा कॉमर्स मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी, तो स्पेशली कह लें कि जो अपना बुक को हमारी डिस्कशन चल रही है, मैं इसको स्टार्ट से लेकर जब वो मेंटर हो रहे थे तो आपने बड़े खूबसूरत फ्लावर्स के इससे जिनकी खुशबू तो शायद कह लें कि कुछ देर तक भूल जाए, लेकिन आपका प्यार, आपका खलूस और जिस तरीके से आप मिले हैं, मेरा ख्याल है अब कह लें कि ये दो चीज़ें आपका क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा और मैं एक तो इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हम जॉइंटली चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहते हैं। हमारा जो टैक्स लॉ है टैक्स का, उसमें भी ये प्रोवाइडेड है कि कोई भी केस जो आप समझते हैं कि थ्रू चैम्बर उसकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का बाकायदा एक मैकेनिज्म मौजूद है। जिन जिन के केस ऑडिट में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और वो चाह रही हैं कि हमारे ओपन मेरिट के ऊपर डिसीजन हो, तो उसके पास लॉ में ये परमिट करता है कि वो बंदा जिस चैम्बर के बंदे को नॉमिनेट करेगा कि मेरे केस का फैसला ये करेगा, वो कर सकता है। सपोज के अगर किसी सर का केस ऑडिट में आ गया है और ये चाह रही हैं कि मेरा जो केस है मैं टोटली मेरिट पे करवाना चाह रहा हूँ, तो ये राणा साहब को नॉमिनेट कर सकते हैं ऑन हिज बिहाफ की मेरे केस को जाके डिसीजन करे। कमेटी है, हमारा कमिश्नर उसमें शामिल होगा, एक चैम्बर का रिप्रेजेंटेटिव शामिल होगा, ओपन डिबेट, ओपन उसकी प्रेजेंटेशन और जो टैक्स बनता होगा वो उसमें अपना करवाना होगा। तो आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको आमतौर पर लोग अवेयर नहीं करते। अवेयरनेस हो भी तो, लेकिन इस पे नेगेटिविटी का जो नेगेटिव तो नहीं कहना चाहिए, उसमें यह है कि जो बंदा इसको अवेयर करेगा वो लीगल फोरम को अवेयर नहीं कर सकता, वो कमिश्नर प्लीज के पास नहीं जा सकता, तो उस बंदे ने खुद नॉमिनेट किया है तो उसके पास ये राइट खत्म हो जाता है। अगर जो उसका नुमाइंदा फैसला करेगा कि इसका इतना टैक्स बनता है उसको जमा करना, तो मेरी इस पे मिल के बैठेंगे, अपना भाई आ जाएगा, जी अपना भाई आ जाएगा, भाई आ जाएगा तो कैसे उसके खिलाफ जाएगा? तो उसमें यह है कि चैम्बर से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जिन लोगों को मुनासिब समझते हैं प्रेसिडेंट साहब, तो जो ऑडिट को या लीगल मैटर को ज़ाहिर आपके सारे लोग जानते हैं, तो उसमें थोड़े से बेहतर आप समझते हैं कि कमेटी बना दें और आप में जितने केसेस ऑडिट में पेंडिंग हैं उसके लिए आप अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म को यूज करते हुए एक एमिकेबली जो ड्यू टैक्स बनता है सबको रजिस्टर्ड करवाया, सारी जो भी शादी कर सकते थे, फिर इस अब ये बकायदा रजिस्टर्ड भी है और एक बड़े अच्छे नंबर ऑफ यूनिट्स के हैं, तो हम तो चाहते हैं कि हम अच्छा रोल प्ले करेंगे। वो रजीम है जो आपको बड़ी हेल्पफुल नजर आएगी आपके साथ ऑल द इंशाल्लाह, आपसे भी हम तो उस पे ये है कि जो सर का स्पेसिफिक क्वेश्चन था आप उसकी तरफ आता हूँ कि जो भी होल्डिंग के जो नोटिस डिफरेंट आ रहे हैं ये लोग देखते नहीं हैं, डेफिनेटली इसके कहने कि मैं ये तो नहीं कहता कि हाँ जितने नोटिस हैं वो प्रॉपर स्टडी के बाद ही दिए गए होंगे, मे भी कोई जल्दी में कोई चीज़ें होगी, तो इस किस्म की अगर किसी और के साथ चीज़ हो तो मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले हैं, वो किसी वक्त भी आकर मेरे से जो भी नोटिस हैं डिफरेंट हैं, जो भी किसी का इशू है वो आके फ्रेंडली एनवायरनमेंट में डिस्कस कर सकता है। और इस किस्म की किसी के साथ तो ये समझता है कि कोई अनड्यू उसे तंग किया जा रहा है तो अपने सारे नोटिस लेकर आ जाए, जो उसका ड्यू टैक्स बनता होगा वही उसे लिया जाएगा, अदरवाइज बाकी हम सारे उसको ड्रॉप कर देंगे। और आखिर में कहते हैं कि मैं एक वाइड अप करना चाहूँगा, उसमें ये है कि आप सब लोगों को अल्लाह ताला ने एक कस्टोडियन बनाया हुआ है, मुख्तलिफ लोगों का रिस्क आपसे चलता है, सारी चीज़ें आपसे चलती हैं, जो क्या देखिए है ये अल्लाह ताला की एक नेमत के तौर पर है। तो इस नेमत का जो एक बदला है कि जिस मुल्क में आप काम कर रहे हैं उस मुल्क की भी कुछ राइट्स हैं, कुछ बंदों को तो आप डायरेक्ट रिस्क दे रहे हैं और कुछ लोगों को आपने इनडायरेक्ट रिस्क देना है थ्रू टैक्सेशन देना है, गिव टैक्स है जिससे कह लेंगे कुछ लोगों के हॉस्पिटल में इलाज होने हैं जो आपकी रीच में तो नहीं है लेकिन उनको आप बगैर देखे उनकी हेल्प करनी है। तो ये टैक्सेशन का जो एलिमेंट है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो सिस्टम है, इसमें आपका एक अहम रोल है जो कि अल्लाह ताला ने आपको एक
کیا لیں کہ چوز کیا ہے اس رول کے لیے، اور یہ ایک بڑا پازیٹیو رول ہے اور اس کو پازیٹیو طریقے سے لے کر آگے چلنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ چیف صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کہ آپ ہمارے پاس آئے. میں اس میں صرف ایک آدھ چیز ایڈ کروں گا اس ساری ڈسکشن میں. کچھ جو مین لوگ ہیں جن کے آپ ٹاپ ایف ٹی آر کے آفیسرز ہیں، اس میں کچھ لیگ ہو رہا ہے ہمارا. جو آپریشنل آپ کا اسٹاف ہے جس میں اے سیز ہیں، انسپیکٹرز ہیں، جن کا بڑا میجر رول ہے. جو یہ آج ہراسمنٹ کی بات ہو رہی ہے ان میں وہ مین کریکٹرز ہیں. اور اس کے بعد جو ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں، ہم کیونکہ بایا جتنے دوست بیٹھے ہیں میں ڈائریکٹ بہت کم کسی کا اتنی کو اپروچ ہے تو ڈائریکٹ ایف پی آر میں جائے. ایک ہمارے لیگل جو ایڈوائزر ہوتے ہیں، جو ہمارے لیگلی ہمارے جو ڈاکومنٹ سارے ہمارے ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، وہ بھی ایسے فیکٹرز میں ہیں جنہیں ہم اگنور نہیں کر سکتے. میری ریکویسٹ یہ ہوگی، میں صرف یہی ایڈ آن کرنا چاہ رہا تھا، باقی بہترین ڈسکشن ہوگی آپ کی، کہ ان کو بھی نا مطلب کیونکہ یہ جب ٹاپ کا اسٹاف ہے، چیف صاحب کی ماشاءاللہ اچھی ریپوٹیشن ہے، سن رہے ہیں کہ ہر بات اوپنلی سنی جاتی ہے. کمشنر صاحب بھی اوپنلی ڈور ان کے اوپن ہے، ہر بندہ جا کے اپروچ کر سکتا ہے. بس جہاں پہ پرابلم ہوتی ہے، جہاں سے پرابلم ہوتی ہے، وہ بھی انہیں ٹیک اپ کرنا پڑے گا. ان کی ذات تک کوئی ایشو نہیں ہے. اور یہ جو بات آصف صاحب نے کی ہے، شیخ آصف صاحب نے نوٹسز کا، اصل میں چیز پکڑنے والی تو وہ ہے کہ انہیں کیوں کہ آپ تک تب بات تب پہنچنی ہے، کیونکہ وہ اتنے پریشان ہو گیا الٹیمیٹ جو ہے بیک ٹیم ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کر لینی ہے. کیونکہ وہ ان کے پاس جو آج حالات ہے بزنس کے، آپ کو بھی پتہ ہے، کیونکہ ہر پاکستانی کو اندازہ ہے کہ آج بزنس کمیونٹی پاکستانی اکنامکلی کن کنڈیشن سے گزر رہا ہے. اور آپ کو بھی تھوڑا سا اس میں دھیان کرنا پڑے گا. اور جو ہماری کمیٹی بنے گی وہ بھی انشاءاللہ پوری کوشش کرے گی کہ جو آپ کے ریونیو ٹارگیٹس ہیں، جو آپ کی آر ڈی مجمع والا کیا ہے، وہ میکسیمم کوشش کریں گے ان تک آپ کی پہنچ ہو. بس جو تھوڑا سا نا اس پہ بھی غور کریں کہ وہ جو آپ کا اسٹاف ہے، جو ہمارے لیگل ایڈوائزرز ہیں، ان کو بھی نا پریزیڈنٹ صاحب اس کمیٹی میں یا کہیں نہ کہیں نا ان کا بھی کوئی نہ کوئی نمائندگی ہو کہ میسیج سارا پہنچا ہو کہ یار جو اصل اب ہم نے چیمبر نے بھرپور کردار ادا کرنا ہے. اور ہم نے جو ہمارا پراپر برج ہے، جو ہماری ایف بی آر کی جو ہمارے چیف صاحب کی ٹیم ہے، ٹاپ سے لے کے نیچے تک، اور ہمارے جو بزنس کمیونٹی کے جتنے لوگ، بالکل جنرل بات ہے کہ جو لوگ انرجسٹرڈ ہیں وہ نہیں آ رہے اس میٹ میں. یقین کریں میں بھی چیمبر پریزیڈنٹ تھا 18 سے 19 میں، تو ہمارا اصل عمر صاحب نئے تب بنے منسٹر فائنانس کے، تو ہم نے انہیں اوپنلی کہا، ہم نے کہا کبھی ہم پہ اعتماد کریں نا چیمبرز پہ، تو ہم صرف اپنے دوستوں کو کنونس کر سکیں کہ یار یہ اتنا ٹیکس جو ٹریڈرز ہیں، جو نیٹ میں نہیں آ رہا مسلسل نا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو بازار ہیں، جو لوگ نہیں آتے، جو ان کے ایشوز ہیں، کبھی انہیں پیار سے آپ الاؤ کریں نا چیمبرز کو کہ ریونیو اکٹھا کر کے دیں، وہاں سے چیمبر بڑا مین کردار ادا کر سکتا ہے اس میں. اور وہ کیونکہ تب نا وہ اسٹرگل میں رہے، خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی وہ ایک منسٹر چینج ہوئے، پھر چیئرمین ایف بی آر چینج ہوئے، پھر دوسرے ہوئے، پھر شبن داتی صاحب آ گئے، اس کے بعد وہ حالات بھی اور طرح کے ہوتے گئے. تو کائنڈلی آپ چیمبر کا رول ہے، کبھی آپ ان پہ ٹرسٹ کر کے دیکھیں اس ادارے پہ، آپ کو بھرپور رسپانس ملے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ دوستوں کا کہ آپ آئے. تھینک یو ویری مچ. میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں. سر آپ بیٹھے ہیں، میرے ٹائم میں ایک اے سی صاحب تھے، انہوں نے آؤٹ آف کوپ نوٹسز دیے ہم کے ایسوسیشن صاحب نے. چیف صاحب نے بلایا، انہوں نے کہا یار اس طرح کے پاس کوئی جواب نہیں، نام اسی صاحب کا بھی دیتا. تو صرف کیا ہوتا ہے نوٹسز ایشو کرنے ہیں اور اندر کا ٹیبل ڈیل کو شو کرنا. کیا بات پیدا ہوتا ہے، ایسے کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. اور پھر انہوں نے ان سے واپس کروائے اور وہ پھر باز نہیں ہے، پھر کو سیٹ چینج کی گئی کسی ساتھ. تو ہمارا خدا ہے، ہمیں آپ سے بھی کوئی محبت اپنائیت چاہیے. اور پھر میں ایک اور چیز ہے، آصف صاحب کہہ رہے تھے، آصف جی صاحب، میں نے اپنی پرپوزل دی اس ٹائم کے ایک آنرری ٹیکس کمیشن پرائم منسٹر کی میٹنگ میں دی اس ٹائم 2020 میں، ان کے بعد میں پریزیڈنٹ تھا. تو کہ آپ آنرری ٹیکس کمیشنر میں چیمبر آف کامرس جو کہ برج کا رول پلے کرے between the chamber and between the business community and RT. اس سے کیا ہوگا، جو ہم کنونس کر سکتے ہیں نا اپنے لوگوں کو، وہ شاید آپ نہیں کر سکتے. آپ کرتے ہیں تو جو ایک لیول پہ جا کے ہریسمنٹ بن جائے.
तो आप वो एक ऐसी कमेटी हो, ऐसी टीम हो, वो फिर उसने प्राइम मिनिस्टर ने सर्वलाइजर को बैठे हुए कहा कि ये फौरी करें आप कर सकते हैं। एक कल वो एक्टिव बता रहे थे डॉक्टर साहब कि हमने कुछ ऐसा बनाया हुआ थी, तो उसकी हम ऐसे लोग ऐड करते हैं उस टीम में जो आपके साथ आपने भी हो, जो टाइम भी दे सके और जो अपने सब्जेक्ट पे अबूर भी रखते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, आपने जिस तरह कहा ना चीफा के पास गए और मसला फिर उसको रिजॉल्व किया, सर हमारे पास आप आए फीडबैक, जब तक फीडबैक नहीं हमें पता चलेगा। आप लोग जरूर है दफ्तर है, बताएं कहाँ पे आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई हरासमेंट का कोई भी केस है तो आके डिस्कस करें, फिर हमें समझ आएगी कि एग्जैक्टली कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। वो तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप जरूर दफ्तर तशरीफ लाएं। दूसरा एक एलिमेंट जो अभी आपसे आपने भी कहा और आपने भी कहा कि हम मिल के आपस में करें, वो मुझे अभी ख्याल आया कि हमारे पास अभी जो हम करने जा रहे हैं इस वक्त ना, हमारे क्योंकि एक ऐसा इशू हुआ है जिसमें तमाम हॉस्पिटल क्लिनिक और काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। आप वाली बात कि जो सारा जोर जो है एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर ही है, नए टैक्स पेयर के ऊपर तो जोर ही नहीं है। और ये एज ए सेक्टर वो सारा का सारा उन्होंने दिया है कि इन पे आपने यूएस मिशन जाके फिक्स करनी है। मतलब हम खुद आपको बता रहे हैं हमारी लिमिटेशन है ना, आप हर एक जगह पे जाके मशीन फिक्स करने के लिए आज निकलना शुरू करेगा तो इस काम को तो लगेगा एक साल लगेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि आज हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि कमेटी हम बना लेते हैं ऐसी कि आपके ताबड़ से ये जो हमारा SRO है जिसमें नए टैक्स पेयर भी सारे आने हैं, और ये डिफाइन है, ये भी नहीं है कि हमने को नए ढूंढने हैं, ये सारे सेक्टर ऑलरेडी है, गुजरात में आपका नॉलेज भी है और हमारे नॉलेज भी है, और एक ऐसा गवर्नमेंट का भी आ चुका है कि इन पे जाके जाना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेरा ख्याल है कि अच्छा खासा बड़ा हमारा ऑलरेडी न्यू टैक्स पेयर्स भी आ जाएंगे और टैक्स भी आ जाएगा। एनी क्वेश्चन मोर जी? हाउस ओपन है। शेयर करना चाहूँगा को कोई किसी के आदाब सिखाए, दस्तार के होते हुए सरकार रहा है। ये मैं चीफ साहब से कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो ऑपरेशन फील्ड में जो अमला है उनके बिहेवियर के जो मॉरल वैल्यूज सिखाने, क्योंकि वो उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन लोगों की वजह से ये मुल्क चल रहा है। वो कोई 302 के मुजरिम पकड़ने नहीं जा रहे, वो कोई डकैती के मुजरिम पकड़ने नहीं जा रहे। कि आप अगर उन रवैयों के साथ उस फैक्ट्री में जाएंगे कि आप जैसे 302 का मुलज़िम यहाँ पे बैठा है, वहाँ पे जाके हरासमेंट और बदतमीजी और मामला ऐसे करेंगे, आपको इस बात अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमें इज्जत भी चाहिए, हमें प्रिविलेज भी चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि सिस्टम में हम इस मुल्क में बेरोजगारी भी खत्म कर रहे हैं और इनडायरेक्टली टैक्स की शक्ल में इस मुल्क की मईशत को भी चला रहे हैं। आपके जो ग्रास रूट लेवल का अमला है वो यकीन करेंगे, उनके जो रवैये हैं उनको आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना पड़ेगा कि आप जब किसी फैक्ट्री में जाएं, आप अगर किसी ने कोई गलती की है उसको हैंडल करें, उसको तरीके से हैंडल किया जा सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को हरासमेंट करेंगे या फिर में अपना लेके जाएंगे। तो वो हमें पता है कि वो क्यों लेके जाते हैं, वो हर बंदे को आइडिया है कि वो क्यों लेके जाते हैं, उनके पीछे उनके अपने मकासद होते हैं कि जितना ज़्यादा दबाव डालेंगे उतना ज़्यादा जल्दी काम हो जाएगा। तो इन चीज़ों को आप भी अपने अदारे के अंदर जो है वो प्लीज़ अपने इंस्पेक्टर्स को जो ग्रास रूट लेवल का अमला है उनको ये बताएं कि आप जब जाएं, आपने कानून पे अपना रास्ता लेना है, वो प्यार से भी ले सकता है। बहुत अच्छा मोहसन साहब आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप मोहसन साहब करना चाह रहे हैं क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा प्रेसिडेंट, मेरा ताल्लुक गुजरात क्लार्क मार्केट से है। पिछली रजीम में मैं एक्टिव था क्लार्क मार्केट में। जिस तरह अताफरी भाई ने कहा है या आसिफ भाई ने कहा है कि अगर डिपार्टमेंट हमारे ऊपर ताउन करे ना हमारे साथ, तो हम रेवेन्यू खुद इकट्ठा करके दे सकते हैं। जब कोई सैलाब आता है, जब कोई ऐसी एक्टिविटी आती है, ताजर हम पैसे इकट्ठे करते हैं ना लोगों को देने के लिए, और हम टैक्स भी इकट्ठा कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब नुमाइंदे क्लार्क मार्केट में आते हैं ना, क्लार्क मार्केट में एक हरासमेंट शुरू हो जाती है, लोग भाग जाते हैं, लोग
کہ یہ ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے کھاتے چک لو ٹیم میں آ گئی ہیں. ہم نے ایک دفعہ 2 دفعہ ان کو ریکویسٹ کر کے اپنے جو دفتر تھا گلاس مارکیٹ بورڈ کا وہاں پہ لے گئے. اس کے بعد ہم نے ان کو بتایا کہ جب بھی آپ نے آنا ہو آپ دفتر میں آئیں, ہم آپ کو عزت کے ساتھ سارے معاملات آپ کے ساتھ طے کریں گے. مگر وہ پھر جو ساتھی آتے ہیں نا سیدھا دکانوں پہ چلے جاتے ہیں, وہاں پہ شور و گل شروع ہو جاتا ہے. پھر ایک شور سا بچ جاتا ہے کہ جی پھر یہ نفرتیں پیدا ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ اس طرح کیوں کرتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس دینا چاہیے اور ٹیکس ہی جو ہے نا پیٹ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. تو یہ آپ لوگوں کو تاجروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, ان کے طریقے سے ان سے مشاورت سے یہ ٹیکس وصول کرنا چاہیے اور لوگوں سے ملنا چاہیے. بہت شکریہ. جی ہمارے وہاں پہ تقریباً 50 مارکیٹیں ہیں. آپ ایک کام کریں نا, یہ دوسری کوئی سے میٹنگ ہے جی تو آپ کہیں بیٹھے جی اس وقت چونکہ جو رجیم ہے اس وقت جو ہماری اپوننٹ ہم نکل گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سے آپ ملے اور بیٹھے ان سے. اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. ہمارے سینئر نائب صدر کو ہم آپ کے ساتھ بٹھاتے ہیں. سب سے بڑی خوشی ادھر آنے کی یہی ہے کہ جتنا آپ لوگ ایک ذمہ داری پورے یہاں پہ ہر ایک یہاں پہ اپنے جو بھی سیکٹر کی لے رہے ہیں, مجھے خوشی ہے. اس لیے میں آپ کو دیر اینڈ دین ڈیسیژن ہے کہ آپ جو نمائندے جن کو اپنے سیکٹرز کے مسئلے مسائل ہیں وہ بے شک ابھی پیسے طے کروانا, میرے فون کر کے ٹائم لے لیں. ادروائز یہاں بیٹھ کے ابھی آپ سب کے سامنے ہم ٹائم ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ جو آنا چاہتے ہیں اپنے اپنے سیکٹر کے لیے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے فرائیڈے ابھی ڈیسائڈ کریں. آپ ہم سارے معاملات ابھی چیک کر لیں. شاید وہ کہہ رہا ہوں آج بھی کبھی پاس ہم ان کو بورڈ لے کے اور آپ کو ان کی میٹنگ کرائیں گے اور یہاں پہ چیمبر بھی بیٹھیں گے. بالکل دیکھیں اس طرح سے ماحول بہتر ہوگا, فرینڈلی ہوگا, ایک فیئر فیکٹر بھی ختم ہونا چاہیے. دیکھیں سننے میں ورڈ برا لگتا ہے ہراسمنٹ کا, اور نو ڈاؤٹ لگنا بھی چاہیے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی ان ایکشنز ورڈ کی میں ہراسمنٹ وہ ایکشن پہ بھی ہو جاتی ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہم آپ یقین کریں کہ جو نئے ٹیکس پیئر ہیں آپ کی طرح کی بات کریں, آپ چیمبر کو آن بورڈ لیں گے, آپ کا کام 100% آسان ہو جائے گا. ہم آپ کے لیے فیسیلیٹیشن کا باعث بنیں گے. لوگ جو بات ہماری سنتے ہیں وہ آپ کی نہیں سنیں گے کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم نے ان سے ووٹ لیے, ہم ان کی خیر خواہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم ایک انشاءاللہ بہتر حل کیا تھینک یو ویری مچ. آپ کے آنے کا یہاں پہ بڑا شکریہ. بڑی ہیلتھی ڈسکشن ہوئی. عقیل صاحب پھر کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. عقیل ڈار واشنگ مشین ایسوسیشن پریزیڈنٹ. میں ایک شعر لکھوں گا اور نظر کروں گا چیف صاحب کی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تاج کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. اور میرا تجربہ ایف پی آر کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت اچھا رہا ہے. 4 ماہ پہلے چیف صاحب کو ہم نے بلوایا تھا, نیسا بھی آئے تھے, اور ثم الحمدللہ جو ہمارے مسائل تھے انہوں نے آن بورڈ لی اور مسائل پرماننٹ کوشش کی انہوں نے حل کرنے کی. ہمیں تو بہت خوشی ہے, ہمیں تو بہت ایز اے ایسوسیشن ہمیں جو پیار اور محبت ایف پی آر سے ملا ہے ہمیں تو بہت خوشی ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت زندگی تندرستی دے. تھینک یو. ماشاءاللہ بڑی پازیٹیو بات آئی ہے جی. ماشاءاللہ جی بہت اچھی بات ہے. اللہ کرے کسی کو ریان بھی ایسے ہی دعائیں دیں. سر آپ کی تشریف انشاءاللہ آپ طے ہوں گے نا منگل کی, انشاءاللہ کوئی رزلٹ نکلے گا انشاءاللہ. اللہ کا فضل سے. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. بڑی لیتھی ڈسکشن کنسٹرکٹیو ٹائپ ہو گئی ہے. تو ہم ایف پی آر کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ایف پی آر بھی ہمارے ممبرز کی پریولیج کا عزت کا خیال رکھے گا اور ہم کچھ نہیں مانگتے. بہت شکریہ.